أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کو کور کرتے ہیں۔ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اب ان کی تجوید دیکھتے ہیں۔ الذین، یا ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ینقضون، نون ساکن کے بعد قاف، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ قاف اور ضاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ احد اللہ، عین اور خا دونوں جو ہے حروف حلقی کے حرف ہیں۔ عین حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے اور ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے، اس لیے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ من بعدہ، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اگر با ہو تو پھر یہاں پہ غنہ ہوگا اور ہم نون کی آواز نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی آواز پڑھیں گے۔ من بعدہ، اس کے بعد ہے میثاقہ، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ وَيَقْطَعُونَ، قاف کے اوپر جزم، تو یہ حرف قلقلہ کا حرف، یہاں پہ جھٹکا دے کے اس کو پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے کیونکہ کاف ہے حرف مستعلیہ کا حرف۔ اس کے بعد تو جو ہے وہ بھی حرف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھیں گے۔ عین حرف حلقی حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہے ما، اس کے بعد ما امر اللہ، مد ہے، تین الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے، پر پڑھیں گے۔ بھی ہی میں ہا کے نیچے زیر بھی ہے اور مد بھی ہے، اس لیے تین الف کے برابر کھینچیں گے۔ عین صلہ، نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ عین صلہ، واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف، اس کے علاوہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ وَيُفْسِدُونَ، سین حرف صفیریہ کا حرف، سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ فی الارض، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پیچھے را کے اوپر جزم ہے اور پیچھے زبر ہے، اس لیے را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ضاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے۔ اولئک، بڑی مد ہے، 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ ہم الخاسرون، خا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کی گرامر دیکھیں۔ الذین، الذین اسم الموصولہ ہے اور اس سے پیچھے جو آیت تھی اس میں فاسقین کا ذکر تھا، تو یہ بیسیکلی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ بات جاری ہے فاسقین کی بات۔ تو یہاں پہ الذین جو ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ جمع مذکر کے لیے یوز ہوا ہے اور میننگ اس کے ہو جاتے ہیں جنہوں نے، وہ سب، یعنی کہ یہ فاسقین کا ذکر ہے۔ ینقضون فعل مضارع اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، قاف، ضاد، باب النصرہ سے ہے اور ہم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے نقض، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے ینقضو، یہاں پہ ہے ینقضون مضارع جمع غائب مذکر اور یہ سب توڑتے ہیں۔ عہد اللہ، عہد اللہ ہونا چاہیے تھا اگر ہم
دیکھتے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی کہ مرکب اضافی کا ایک اصول ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ عہد اللہ ہی ہونا چاہیے تھا مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے، مگر عہد اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے ینقضون کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اس کے بعد ہے من بعدی، من جو ہے حرف جار ہے اور ہو گیا تو یہ مرکب جاری بن گیا، من بعد اس کے ساتھ پلس کیا تو مرکب جاری بن گیا۔ اس کے بعد ہے مساقی ہی، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے یہ بھی، اور مرکب اضافی بن گیا۔ وَيَقْطَعُونَ، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، یعنی کہ پچھلی بات کو اس اگلی بات سے جوڑ رہا ہے۔ یقطعون فعل مضارع ہے، قاف تو عین اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الفتحہ سے ہے، ہم اس کی فائل ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے قطع کا پہلا صیغہ ہے یقطعو، اور یقطعون یہاں پہ یوز ہوا یعنی کہ وہ سب کاٹتے ہیں، مضارع جمع غائب مذکر ہے یہ۔ ما امر اللہ، ما جو ہے وہ یہاں پہ اسم موصولہ کے لیے یوز ہوا جس کے میننگ ہوں گے جو۔ بیسیکلی ما جو ہے وہ 4 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو حرف نفی، ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس میں موصولہ جیسے کہ اس آیت میں ہے، اور جب اس میں اشارہ سے پہلے آئے تو یہ نفی یا حرف استفہام میں آتا ہے، اور جب ذا سے پہلے آئے تو بھی حرف استفہام میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ اسم الموصولہ ہے امر اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں امرا فعل ماضی ہے، حمزہ میم را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور باب النصرہ سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے امرا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یامرو، امرا ماضی واحد غائب مذکر، اس نے حکم دیا۔ اس کے بعد اسم الجلالہ اللہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پہ فائل کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے بھی، یہ جار پلس مجرور کیا بن گیا؟ مرکب جاری، یعنی کہ مرکب جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ان یوصلہ، ان جو ہے وہ حرف ناصبہ مصدریہ ہے، حرف ناصبہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جو آگے آنے والے مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی مقدار 6 ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یوصلہ، اس کو دیکھیں، فعل مضارع ہے، باب الضربہ سے ہے، واو صاد دال اس کے روٹ ورڈز ہیں، ہوا اس کی نائب فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے وصلہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یصلو، اور یصلو جو ہے مضارع واحد غائب مذکر کے لیے یوز کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ہے یوصلہ یعنی کہ مجہول ہے، اور اس کا مطلب ہو جائے گا جسے جوڑا جائے۔ اگر یہ ایکٹیو وائز میں ہوتا یعنی کہ معلوم میں ہوتا تو پھر بنتا تھا وہ جوڑتا ہے یا جوڑے گا یصلو، اور کیونکہ یہ مجہول ہو گیا تو اس کے میننگ چینج ہو گئے، تو یوصلہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے جوڑا جائے۔ ویفسدون کو دیکھتے ہیں، مادہ ہے فا سین دال، باب الافعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے افسدہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفسدو، یہاں پہ یہ یوز کیا گیا یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے۔ فی جو ہے وہ حرف جار ہے، اور پلس اردی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور ان پہ مونس ہے، عدد میں واحد ہے، وسط میں معرفہ ہے، اور اعرابی حالت جو اس کی ہے وہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد ہے اولائکا، اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید جمع مذکر کے میننگ میں آئے گا یہ، اور یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ہم اس میں ضمیر منفصل ہے اور مرفوع حالت میں ہے اور مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہے الخاسرون کا۔ یہاں پہ الخاسرون جو ہے اسم الفاعل ہے، اور خاص سین را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور یہ خبر ہے۔ اچھا، اولائکا مبتدا ہے، بیچ میں جو ہم ہے وہ ہم الخاسرون جو ہے یہ بیسیکلی ہم حصر پیدا کرنے کے لیے یوز کیا گیا۔ حصر کیا ہے اس کو سمجھیے، حصر جو ہے وہ کسی بات میں زور ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے اولئک هم الخاسرون، یعنی کہ وہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ وہی میں جو ہی کے معنی آ رہے ہیں نا، وہی لوگ جو زور دیا گیا، اس کو کہتے ہیں حصر، اور اس کی 2 طرح سے یہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لگائی جاتی ہے، جیسے یہاں پہ آپ خم دیکھ رہے ہیں، ایک ضمیر لائی گئی تو اس کی وجہ سے زور پڑ گیا، تو
اس کی دوسری صورت کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ ویسے نکرہ ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ خبر ہے خاسرون، مگر اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، کسی بات کی اہمیت جاننے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ال لگا دیا جاتا ہے، تو اس طرح اس بات میں زور پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا جملہ ہو گیا؟ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ گرامیٹک ترجمہ دیکھیں، الذین اس میں موصولہ وہ لوگ، ینقضون فعل توڑتے ہیں، عہد اللہ مرکب اضافی اللہ کا عہد، من بعدی مرکب جاری اس کے بعد، میثاقہ مرکب اضافی ان کے عہد کو، ویقطعون عاطفہ پلس فعل اور کاٹتے ہیں، ما اس میں موصولہ مطلب جو، امر اللہ بہ فعل پلس فاعل پلس مرکب جاری ترجمہ اس اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، ان حرف مصدری کہ، یفصل منصوب پلس مجہول جو رکھیں، ویفسدون عاطفہ پلس فعل اور فساد کرتے ہیں، فی الارض مرکب جاری زمین پر، اولئک اس میں اشارہ وہی لوگ، ہم الخاسرون ضمیر پلس اسم الفاعل ہاں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کا آسان لفظی ترجمہ کرتے ہیں، الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعدہ اس کے بعد، میثاقہ پختہ عہد کو، من بعدی سے بعد، میثاقہ پختہ اقرار، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جس کا حکم اللہ نے دیا، بہ اس سے، ان کہ یؤصل وہ جوڑی رکھے، ویفسدون اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین پہ، اولئک وہی لوگ، ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، خاسرون کی بات ہو رہی ہے وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی، جو ان کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے پر مشتمل تھی۔ یہاں پہ عہد توڑنے والوں سے مراد وہ منافق اہل کتاب بھی لیے گئے ہیں جو عہد ان کے ساتھ توریت میں کیا گیا تھا کہ ان باتوں پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دنیا میں تشریف لائیں گے ان کی نبوت کا اقرار کریں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئیں گے ان کی تصدیق کریں، اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود الٹا اطاعت سے انکار کر دیا، اور باوجود عہد کا علم ہونے کے اسے چھپایا، دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کو الٹ دیا۔ عہد سے مراد توحید اور نبی کی نبوت کا اقرار کرانا ہے، جس کی دلیل میں کھلی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس عہد کو توڑ دینا توحید و سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار بھی ہے، جو روحوں سے لیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے نکالی گئی تھی، اور یہ فرمایا گیا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ عہد ربانی کو توڑنا منافقوں کا کام ہے۔ 6 خصلتیں ہوتی ہیں: بات کرنے پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین پر فساد پھیلانا۔ اچھا، یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کیا لی گئی ہے؟ اس سے مراد ہے صلہ رحمی اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اگر تم واپس لوٹو زمین پر تو فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ دو۔ ابن جریر اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے، یعنی جس سے ملانے اور ادا کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اس سے توڑا اور حکم عدولی کی۔ خاسرون سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے فرمان ربی ہے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ کون؟ وہ جو خاسرون ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔